بلال ایمان کو پک کرتا ہے اور سیدھا ہوٹل لے جاتا ہے۔ بلال کھانا آرڈر کرتا ہے، تبھی وہ ایمان کو کہتا ہے کہ ایمان میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، جس پر ایمان کہتی ہے کہ جی پوچھیے۔ بلال کہتا ہے کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ بھی مجھے پسند کرتی ہیں، جس پر ایمان کہتی ہے کہ بلال آپ کی تو شادی ہو چکی تھی، آپ مجھے کب سے پسند کرتے ہیں؟ بلال کہتا ہے کہ جب آپ نے مجھے پہلی دفعہ وہ سویٹر لا کر دیا، آپ نے مجھ سے ہمدردی کی، مجھے آپ کی اس ہمدردی سے محبت ہو گئی، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگ ہیں۔ پھر آپ نے تیمور بھائی کا ہاتھ پکڑا میرے ڈیفنس میں، جب میں بالکل تنہا تھا، میری اپنی بیوی اور بہن بھی میرا ساتھ نہیں تھے، تب آپ نے مجھے پروٹیکٹ کیا اور آپ میری ڈھال بنی۔ مجھے ان سب باتوں نے آپ کے مزید قریب کر دیا، اور جہاں تک بات رہی میری شادی کی، نہ لیلا نے کبھی مجھے اپنا شوہر مانا اور نہ ہی میں نے کبھی اس کو اپنی بیوی مانا۔ لیلا ہمیشہ مجھ سے دور بھاگتی رہی، اور دیکھیں شاید مجھے آپ کا ہونا تھا، اسی لیے میں آج تک بالکل ایسی زندگی گزار رہا تھا جس میں کوئی مجھے نہیں جانتا تھا۔ ایمان بلال کی ان ساری باتوں سے کافی زیادہ امپریس ہو جاتی ہے اور وہ مسکرا کر اپنا چہرہ نیچے کر لیتی ہے۔ ایمان بلال کو کہتی ہے کہ بلال، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ قسمت مجھ پر اتنی مہربان ہو سکتی ہے، جس گھر میں مجھے اتنی ذلت ملی، اسی گھر کے ایک لڑکے نے مجھے کتنی عزت دی، میں یہ یقین ہی نہیں کر سکتی۔ اتنی ہی دیر میں احد بھی اسی ریسٹورنٹ آ جاتا ہے اور بلال اور ایمان کو ایک ساتھ ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کر اس کے اندر تو جیسے آگ ہی لگ جاتی ہے۔ احد ایمان اور بلال کے پاس آتا ہے اور بلال کو کہتا ہے کہ بلال، اب یہ تمہارا شکار کرنے کو تیار ہے۔ یہ اسی طرح کرتی ہے، یہ منحوس شکل دکھا کر لوگوں کو بیوقوف بناتی ہے، پتہ نہیں کتنے دوست اس نے بنا رکھے ہیں۔ بلال جیسے ہی احد کے منہ سے یہ الفاظ سنتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ احد کو کہتا ہے کہ احد، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، یہ میری ہونے والی بیوی ہے اور اگر اس کے بارے میں تم نے کوئی فضول بات کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے ہی احد یہ سنتا ہے تو اس کے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل جاتی ہے کہ ایمان بلال سے شادی کر رہی ہے۔ دوسری طرف زارا کو اب اپنے بھائی کی کامیابی پر بہت فخر ہونے لگا ہے، اب وہ کسی سے دبنے والی نہیں۔ تائی زارا کو کہتی ہے کہ زارا، تم اپنے بھائی کو سمجھاؤ کہ وہ ہمارے خاندان کے ساتھ اتنا برا سلوک نہ کرے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ اگر تیمور یا تمہارے تایا کو غصہ آ گیا تو بلال کا وہ کیا حال کریں گے، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ جس پر زارا کہتی ہے کہ تائی امی، وہ ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے اور ڈپٹی کمشنر پر ہاتھ ڈالنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔